گڈریا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ اور طویل رات کی بات ہے۔ میں اپنے گرم بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا اور اس کے جواب میں ایک بڑا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گھپ اندھیرے سے آواز آئی، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ کیا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں کو پرے دھکیلنا چاہا۔ کیا ہے؟ اور تاریکی کا بھوت بولا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ داؤ جی کے بچے، میں نے روکھے ہو کر کہا، آدھی رات تنگ کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ میں نہیں آپ کے گھر میں رہتا، میں نہیں پڑھتا۔ داؤ جی کے بچے، کتے، اور میں رونے لگا۔ داؤ جی نے چمکار کر کہا، اگر پڑھے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا؟ پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدمی نہ بن سکے گا، پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کرے سب مر جائیں، آپ بھی، آپ کو جاننے والے بھی، اور میں بھی۔ اپنی جوانہ مرگی پر میں ایسا رویا کہ 2 ہی لمحوں میں گگی بن گئی۔ داؤ جی بڑے پیارے میرے سر پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے، بس اب چپ کر، شاباش میرا اچھا بیٹا، اس وقت یہ ترجمہ کروے، پھر نہیں جاؤں گا۔ آنسوؤں کا تار ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جل کر کہا، آج ہیرا مزہ دے، رانو کو پکڑ لے گئے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے۔ آپ کا ترجمہ تو نہیں، انہوں نے بات کاٹ کر کہا، میرا تیرا وعدہ رہا، آج کے بعد رات کو جگا کر کچھ نہ پوچھوں گا۔ شاباش، اب بتا۔ تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ میں نے روٹھ کر کہا، مجھے نہیں آتا، فوراً نہیں کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوشش تو کر۔ نہیں کرتا، میں نے جل کر جواب دیا، اور اس پر وہ ہنسے اور بولے، کارکنان گزمہ خانہ رانو راتو تو کیف کرنند۔ کارکنان گزمہ خانہ، تھانے والے، بھولنا نہیں، نیا لفظ ہے، نئی ترکیب ہے، 10 مرتبہ کہو۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ بلا ٹلنے والی نہیں، ناچار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑا شروع کر دیا۔ جب 10 مرتبہ کہہ چکا تو داؤ جی نے بڑے لجاجت سے کہا، اب سارا فقرہ 5 مرتبہ کہو۔ جب 5 گانا مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بستر پہ لٹاتے ہوئے اور رضائی اڑاتے ہوئے کہا، بھولنا نہیں، صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا۔ پھر وہ جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ کے۔ شام کو جب میں ملا جی سے سپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراسیوں والی گلی سے ہو کر اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ اس گلی میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے، مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا، جس کو ہم سب کدو کریلا 2.5 آنے کہتے تھے۔ ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک بارہ تھا، جس کے 3 طرف کچے مکانوں کی دیواریں اور سامنے کے رخ آڑی ترچھی لکڑیوں اور خاردار جھاڑیوں کا اونچا جنگلہ تھا۔ اس کے بعد ایک چوکور میدان آتا، پھر لنگڑے کمہار کی کوٹری اور اس کے ساتھ گرونگی کھڑکیوں اور پتیل کی کیلوں والے دروازے کا ایک چھوٹا سا پکا مکان۔ اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہو جاتی، پھر جو اس کی لمبائی بڑھتی تو اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے۔ شاید وہ ہمارے قصبے میں سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان۔ اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہا ہوں، اور جو ہی میں اس کے دھانے سے باہر نکلوں گا، زور سے ٹھائیں ہوگا اور میں مر جاؤں گا۔ مگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی راہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی۔ ان آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید مونچھوں والا لمبا سا آدمی بھی ہوتا، جس کی شکل 12 ماہ والے ملکی سے بہت ملتی تھی۔ سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی، ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ، کھدر کا تنگ پاجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ۔ اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا، جس کے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے، اور وہ آدمی سر جھکائے اور اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ میرے برابر آتے تو لڑکا میری طرف دیکھتا اور میں اس کی طرف، اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹک کے بغیر گردنوں کو ذرا موڑتے ہم اپنی اپنی راہ چلے جاتے۔ ایک دن جب میں اور میرا بھائی ٹھٹیاں کے جوہر سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبے کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا، اور اس کی سفید چٹیاں میلی مرغی کے پر کی طرح اس کی سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، داؤ جی سلام۔
اور داؤ جی نے سر ہلا کر جواب دیا، جیتے رہو۔ یہ جان کر میرا بھائی اس سے واقف ہے، میں بے حد خوش ہوا اور تھوڑی دیر اپنی منخنی آواز میں چلایا، داؤ جی سلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا اور میرے بھائی نے پٹاخ سے مجھے زناٹے کا ایک تھپڑ مارا۔ چیخے شیخی خورے کتے، وہ چیخا۔ جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمینے، بھلا کون ہے وہ؟ داؤ جی، میرے بھائی نے تنگ کر کے پوچھا۔ وہ جو بیٹھے ہیں وہ داؤ جی، میں نے آنسو پی کر کہا۔ بکواس نہ کر، میرا بھائی چڑھ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا، ہر بات میں میری نقل کرتا ہے کتا شیخی خورا۔ پھر میں نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہو گیا اور اس کا رنج نہ تھا کہ میرے بھائی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا۔ وہ تو اس کی عادت ہی تھی، بڑا تھا نا، اس لیے ہر بات میں اپنی شیخی بگاڑتا تھا۔ داؤ جی سے الیگ سلیگ تو وہ ہو ہی گئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے گلی سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں۔ انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے تھے کہ زندگی تو چند سی ہو جاتی اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا۔ سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال پھر یوں ہی چلتا رہا اور اس اثنا میں مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ داؤ جی گرونگی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں اور چھوٹا لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی سے چھوٹی بات پر چڑ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گھرے گھرائے دو فقرے ہوتے تھے، تجھے کیا اور بکواس نہ کر۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا۔ اسلامیہ پرائمری اسکول سے چوتھی پاس کر کے میں MBA ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کٹھری تھے اور قصبے کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام امی چند تھا اور وہ جماعت میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس میں سب سے بھرکٹ تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اس سے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے، مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کو اس کے اصلی نام سے ہی پکارتا تھا۔ اس لیے وہ میرا دوست بن گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بنے رہنے کا وعدہ کر لیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی 1 ہفتہ ہوگا جب میں اپنی امی چند کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی 1 ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر سکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور روشن پتیل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی دیوڑی تھی۔ آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گرونگی کھڑکیاں دیوری سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم دیوری میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بیبے نمستے کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریاں بچھائیں بیبے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی کینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بیبے نے منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتے رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید یہ ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں، بیبے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے جزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیبے نے چمکا کر پوچھا اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے کینچی زمین پر رکھ کر کہا۔ ہاں نا بیبے، ہے نا بیبے؟ کیوں نہیں بھائی، جو ہوا؟ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی، آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا، امی چند کے ساتھ آیا ہے۔
اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پاجامہ چڑھا رکھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ایک ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بہت شکل ملتی ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس ہی کاٹ کا ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ زمین سے پاؤں اوپر اٹھا کر انہوں نے آہستہ سے انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیا۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر کر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا، جو پوچھتا نہیں اسے کسی بات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے ہوئے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہا ہے؟ چوتھا، میں نے وثوق سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پتہ نہیں، میری آواز پھر ڈوب گئی۔ تلک الرسل، انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ پھر تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بیبے مشین چلاتی رہی۔ وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ ساتھ چھیم کر امی کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مانند داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ۔ مجھے نہیں آتی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھ کر پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔ جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پاجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال دیا، اور جب میں نے ولدالدین کہا تو میرے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمدللہ سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کیا تھا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام بھی دیا تھا، مگر داؤ جی اسی طرح رہے، بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کر کے لے آیا اور جب میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشینوں کو کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آیا جا کر۔ ہاں ہاں آ جایا کر، داؤ جی چونک کر بولے، آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری باقاعدہ پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا، وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدر تحقیر سے کہا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا ہے، بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، سو اب تک ناراضگی چلی آتی ہے۔ اگر نہیں پتہ چل گیا تو ان کے ہاں گیا تھا، وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ذرا ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بھلا اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا۔ وہ چٹائی بچھائے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کا پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا؟ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ کر کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے، بس یوں ہی میرے لیے ہنستے، حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس بات سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا ہے کہ 1 سوال اور 15 منٹ باتیں، اس کے بعد ایک اور سوال اور پھر 15 منٹ باتیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔ اگر خوش قسمتی سوال جلد حل ہو جاتا تو وہ چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے؟ چٹائی۔ میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا، او ہو، وہ سر ہلا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ۔ تو میں تنگ آ کر جواب دیتا، لو جی، ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اس پر وہ چمکا کر کہتے، میں پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں۔ سنو، فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی میں نہیں پڑھتا جی، معاف کرو۔ مگر وہ سنی
अनसुनी कर एक करके कह जाते। फारसी बोरिया, अरबी हंसी, और फिर कोई चाहे अपने कानों में शीशा भर लेता। दाऊ जी के अल्फाज घिसते चले जाते। अम्मी चंद किताबों का कीड़ा था, सारा दिन बैठक में लिखता रहता, पढ़ता रहता। दाऊ जी इसके औकात में मखल न होते थे, लेकिन इनके दाऊ अम्मी चंद पर अभी बराबर होते रहते। वो अपनी नशित से उठकर घड़े से पानी पीने आया। दाऊ जी ने किताब से निगाहें उठाकर पूछा, बेटा डोका नाउन क्या है? इससे गिलास मुंह के साथ लगाए लगाए डेढ़ कहा और फिर गिलास गड़ोंची तक तले फेंक कर अपने कमरे में आ गया। दाऊ जी फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। घर में इनको अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। हम सब इसे बीबी कहकर पुकारते थे। अकेले दाऊ जी ने इसका नाम किरा रखा हुआ था। अक्सर बैठे बैठे हांग लगाकर कहते, किरा बेटा ये कैंची तुझसे, किरत बेटा ये कैंची तुझसे कब छूटेगी? और वो इसके जवाब में मुस्कराकर खामोश हो जाती। बेबे को इस नाम से बड़ी चिढ़ थी। वो ची कर जवाब देती, तूने इसका नाम किरत रखकर इससे भाग में कुर्ते सीने लिखवा दिए हैं। मुंह अच्छा ना हो तो शुबद तो अच्छे निकालने चाहिए। और दाऊद एक लंबी सांस लेकर कहते, जाहिल इसका मतलब क्या जाने। इस पर बेबे का गुस्सा चमक उठता और इसके मुंह में जो आता कहती चली जाती। पहले कोसने फिर बदवाएं, आखिर में गालियों पे उतर आती। बीबी रोकती तो दाऊ जी कहते, हवाएं चलने को होती हैं बेटा और गालियां बरसने को। तुम इन्हें रोको मत, इन्हें टोको मत। फिर वो अपनी किताबें समेटते और अपने महबूब हसीर उठाकर चुपके से सीढ़ियाँ चढ़ जाते।